الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دینی علم حاصل کرنے کے فضائل، اس پہ ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دینی علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیں، جو مردہ قومیں ہوتی ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث بھیجا ہے۔ تو جیسے زمین سوکھی ہو، بارش سے زندہ ہو جاتی ہے نا، مثال جیسے بارش نہ ہو تو پوری زمین کائنات برباد ہو جاتی ہے، ویسے ہی کتاب و سنت کا علم ہے۔ اگر یہ کتاب و سنت کا علم نہ رہے تو پوری قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے کائنات کو باقی رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے زمین کو، ویسے ہی دنیا کو باقی رکھنے کے لیے قرآن و حدیث کے علم کی ضرورت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دینی علوم کی کتنی ضرورت ہے، کتاب و سنت کا کیا مقام ہے۔ دیکھیں کہ اہم پوائنٹ ہے، اہم مسئلہ ہے کہ جیسے جس قوم کے اندر 4 چیزیں رہیں گی نا، وہی زندہ قومیں رہیں گی۔ نمبر 1، عادل حکمران، ٹھیک ہے نا، بادشاہ یعنی کہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ دوسرا، صراط مستقیم میں قائم رہنے والا عالم، صحیح عالم، تو یہ ہونا چاہیے۔ عالم ربانی ہو جو خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے۔ خاندان میں بڑے لوگ برائی سے منع کرتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہیں گے۔ بڑے عالم، جو بڑے عالم دنیا سے جو جا رہے ہیں، ہماری نئی نسل کو چاہیے کہ دین سیکھے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو مشکل نہ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں جب پائی جائیں گی نا، اچھا حکمران ہو، ظلم نہ کرتا ہو، صراط مستقیم رہنے والے عالم ہو جو علماء ربانی ہیں، تو جو خاندان میں بڑے لوگ ہوتے ہیں جو برائی سے منع کرتے رہیں گے، تو پھر یہ چیزیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہیں گے، تو پھر یعنی کہ لوگ صحیح رہیں گے۔ اب دیکھیں، دیندار جو پردہ نشین عورتیں ہوں نا، وہ بے حیا عورتوں کا فیشن لے کر رستوں پر نہ چلیں، دیندار ہوں۔ سلف کہتے ہیں کہ اگر یہ 4 چیزیں اچھی ہوں تو پورا ملک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ یعنی دیندار پردہ نشین عورتیں جو ہے نا، وہ بے حیا عورتوں کے فیشن نہ لیں۔ آج دیکھیں لوگ کاپی کر رہے ہیں، بے حیا عورتوں کا فیشن کاپی کر رہے ہیں۔ تو یہ جب عورتیں بگڑ جائیں، گھر کے بڑے بگڑ جائیں، حکمران بدل جائے، گمراہ عالم ہو، تو وہ تو پھر کیا بچے گا کسی کے پاس؟ عادل حکمران نہیں ہے، گمراہ علماء سے واسطہ پڑا ہوا ہے، گھر کے بڑے بگڑے ہوئے ہیں، بے حیا عورتیں بنی ہوئی ہیں، تو پھر کیا وہ معاشرہ بچے گا؟ تو دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی نے انسانوں کے اوپر ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، جب بارش نازل ہوتی ہے تو زمین 3 قسم کی ہوتی ہے۔ انسانوں کی بھی یہی مثال ہے۔ پہلی زمین بڑی بہترین ہوتی ہے، یعنی کہ بخاری مسلم میں یہ روایت ہے، بخاری مسلم میں، کہ مطلب کہ ذرا پہلی زمین بڑی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ زرخیز زمین اچھی ہوتی ہے، سارا پانی زمین سے وہ جذب کر لے گی، تو پھر بڑی بڑی فصلیں اگائے گی، پھر غلے اناج اس طرح کی اگائے گی، ان کا فائدہ دیتی ہے۔ دوسری قسم کی زمین بڑی سخت تھی، پانی ہوتی ہے، یعنی کہ پانی اپنے اوپر محفوظ کر لیتی ہے، ضائع نہیں ہونے دیتی۔ تو یہ دوسری قسم ہے زمین کی، یعنی کہ دوسرے درجے کی زمین یہ ہے کہ یہ بھی فائدہ دیتی ہے، لوگوں کو خود فائدہ نہیں اٹھاتی، لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، پانی کھڑا کر کے جذب نہیں کرتی، جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی۔ یہ دوسرا۔ تیسری قسم کی زمین بارش تو تیسری قسم کی زمین وہ ہوتی ہے جو بارش تو ہوتی ہے لیکن بنجر زمین ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، پانی ایک طرح کا ہے لیکن زمینیں 3 قسم کی ہیں۔ تیسری قسم کی بنجر زمین ہے، نہ پانی روکتی ہے نہ فائدہ اٹھاتی ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ کسی کو فائدہ اٹھانے دیتی ہے۔ پانی تو ایک ہے لیکن زمینیں 3 قسم کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسے ہی مثال میری ہے۔ اللہ نے کتاب سنت مجھے دی، حدیث دی، کتاب دی، سنت دی، دین دیا، شریعت دی، قرآن حدیث وہی ہے، ایک ہی ہے، لیکن سننے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، غیروں کو فائدہ دیتے ہیں، کچھ فائدہ دیتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ کچھ تو خود پہلے تو قسم کے وہ ہیں جو خود بھی پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہیں جو ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں لیکن خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے، دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ وہ جیسے دوسری زمین کی مثال تھی، وہ پانی روکتی تھی، خود جذب نہیں کرتی تھی لیکن لوگوں کو فائدہ دیتی تھی، خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی تھی۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ خود علم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، خود فائدہ نہیں اٹھاتے لیکن دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں، گرچہ پیسے ہی لیتے کیوں نہ ہو، خود فائدہ نہیں اٹھاتے اپنی ذات پر لیکن دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو توجہ سے نہیں سنتے،
نہ خود سننا، نہ خود سنا، نہ سیکھا، نہ قبول کیا، نہ غیروں کو تک بات پہنچائی۔ تو تیسرے قسم کے وہ بنجر زمین کی طرح لوگ ہوتے ہیں، نہ خود سیکھا، نہ سمجھا، نہ آگے دعوت دی۔ تو کتنی بری قسم ہے ان لوگوں کی۔ ایک تو یہ ہوتے ہیں جو خود بھی سیکھتے ہیں آگے پھیلاتے ہیں، دوسری وہ ہوتے ہیں جو خود تو سیکھتے ہیں عمل نہیں کرتے لیکن آگے پھیلاتے ہیں، یہ بھی چلیں ٹھیک ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو نہ خود سیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، تو وہ نہ آگے بات پہنچاتے ہیں۔ یہ تو کتنے برے قسم کے لوگ ہیں، وہ بنجر زمین کی طرح۔ تو یہ مثال دی گئی ہے کہ ہمیں پہلی زمین کی طرح بننا ہے۔ کسان اپنی دیکھیں کھیتی کرتا ہے، فائدہ تب اٹھاتا ہے جب محنت کرتا ہے، کھیتی پر بعد میں وہ فائدہ اٹھاتا ہے جب محنت کرتا ہے۔ اسی طرح عالم بھی اپنے علم سے فائدہ تب اٹھائے گا جب محنت سے دین سیکھے گا، وقت دے گا۔ تو اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ آج مردہ قوموں کے علم کے ذریعے ہی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی